صفحہ نمبر 161 آیت نمبر 5 سورة الانفال۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں كما أخرجك ربك من بيتك بالحق، جیسا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو آپ کے رب نے اپنے گھر سے ایک حق کام کے لیے نکالا، وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ، اور ایمان والوں میں سے ایک جماعت اس کو برا سمجھ رہی تھی، يُجَادِلُونَكَ فِي الْحَقِّ بَعْدَمَا تَبَيَّنَ، یہ لوگ حق میں بحث کر رہے تھے اس کے بعد کہ ان کو یہ بات واضح ہو چکی تھی، كَأَنَّمَا يُسَاقُونَ إِلَى الْمَوْتِ وَهُمْ يَنظُرُونَ، گویا کہ ان کو موت کی طرف ہنکایا جا رہا ہے اس حال میں کہ وہ موت کو دیکھ رہے ہیں۔ وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ، اور جب تمہارے ساتھ وعدہ کیا اللہ نے کہ دو قافلوں میں سے ایک قافلہ تمہیں ملے گا، وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ، تمہاری خواہش یہ تھی کہ بغیر کانٹے والی چیز تمہیں مل جائے، وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ، اور اللہ یہ چاہتے تھے کہ سچ کو اپنے کلام کے ذریعے، اپنی بات کے ذریعے سچ ثابت کر دے، وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ، اور کافروں کی جڑوں کو اکاڑ دے، لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ، تاکہ دین اسلام حق ثابت ہو جائے اور باطل یعنی کفر باطل ثابت ہو جائے اگرچہ مجرم لوگ اس کو برا سمجھیں۔ اللہ تبارک و تعالی ان آیات مبارکہ میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات کو ارشاد فرما رہے ہیں کہ آپ کے رب نے آپ کو ایک درست کام کے لیے اپنے گھر سے نکالا۔ اس سے مراد بدر کی جنگ کی طرف جانا مراد تھا۔ اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ دونوں قافلوں میں سے ایک قافلہ تو تمہیں مل جائے گا۔ ایک قافلہ تو ابو سفیان کی قیادت میں شام سے تجارتی مال لے کے آ رہا تھا۔ جب ابو سفیان حجاز کے قریب پہنچا تو راستے میں ملنے والے لوگوں سے پوچھا کرتا تھا کہ مدینہ منورہ میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کس انداز میں ہے، تو ان کو راستے میں معلوم ہوا کہ مدینہ منورہ سے اللہ کے رسول اور ان کے صحابہ آپ کے قافلے پہ حملہ کرنے کے لیے نکلے ہیں۔ تو اس نے زمزم نامی ایک آدمی کو پیسے دے کے دوڑایا اور خود دوسرا راستہ اختیار کیا۔ ان کو کہا کہ مکہ مکرمہ پہنچ کے وہاں اعلان کرو کہ تمہارا قافلہ لوٹا جا رہا ہے، جلد از جلد اس کی مدد کے لیے نکل آؤ۔ ایک طرف سے ابو سفیان کا قافلہ
اور مکہ مکرمہ کی طرف سے ابو جہل کا لشکر۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میرے رب کا وعدہ ہے کہ ایک چیز تو ہمیں ملے گی۔ تو مسلمان یہ چاہتے تھے کہ بغیر کانٹے والی، شوکا عربی زبان میں کانٹے کو کہتے ہیں، یعنی بغیر مشقت کے جو چیز مل جائے وہ بہتر ہے، یعنی تجارتی قافلہ کا مال ہمیں مل جائے، اور دوسری طرف جنگ لڑنے کے بعد مال غنیمت مل جائے۔ مسلمان اس کو چاہتے تھے کہ قافلے کا مال مل جائے، مگر اللہ نے چاہا کہ نہیں، تمہیں قافلے سے بہت زیادہ بڑھ کے مال ملے گا، مال غنیمت کی شکل میں، اور صرف مال غنیمت نہیں بلکہ اسلام کی سربلندی اور عزت بھی ملے گی۔ کافر ہار جائیں گے تو کفار کی ذلت بھی ہو جائے گی، اور کفار کے 70 بڑے سردار مارے جائیں گے اور 70 گرفتار ہو جائیں گے۔ یہ اسلام کی پہلی جنگ تھی جس میں اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کی مدد فرمائی۔ اللہ نے حق کو حق ثابت کر دیا، باطل کو باطل ثابت کر دیا۔ اگرچہ بعض لوگ اس میں باس مباحثہ کر رہے تھے کہ ہماری حالت کمزور ہے، ہمیں لڑائی کو ترجیح نہیں دینی چاہیے، اور وہ ایسے تھے کیونکہ پہلی جنگ تھی اور غربت خستہ حالت میں تھے، اسلحہ ساتھ نہیں ہے، 313 میں سے صرف ایک تلوار، تو مشکل امتحان اور حالات سے دوچار تھے۔ گویا کہ وہ موت کی طرف ان کو ہنکایا جا رہا ہے، اس حال میں تھے، گویا کہ موت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، مگر اللہ تبارک و تعالی نے ان کی مدد فرمائی، 313 کو غلبہ دیا 1000 کے اوپر۔ ایک روایت میں، امام بخاری کی ایک روایت میں 315 بھی ذکر ہے، یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ اصحاب بدرین 315 ہیں، یہ بھی ایک قول ہے، اور 313 کی بھی روایت ہے۔ تو امام بخاری نے جہاں 315 کہا ہے تو 313 میدان میں لڑنے والے تھے، ایک جو تھا اللہ کے رسول نے عربی میں اس کو نزار کہتے ہیں، احادیث میں اس صحابی کے لیے نزار کا لفظ آیا ہے، وہ نزار تھا، اس کو بدر کے قریب ایک پہاڑی کے اوپر بٹھا دیا تھا، آپ نے لڑنا نہیں ہے، آپ نے پہاڑ کی چوٹی پہ بیٹھ کے ہر طرف دیکھنا ہے مدد کہاں سے آتی ہے، کون کہاں جا رہا ہے، کیا ہو رہا ہے، بس آپ نے صرف دیکھنا ہے، بعد میں ہمیں نتیجہ دینا ہے۔ 314 ہو گئے، اور ایک عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس کی اہلیہ شدید علالت کی حالت میں تھی، رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ عثمان، میں بھی مدینہ منورہ میں نہیں رہ سکتا، جنگ پہ جا رہا ہوں، آپ نہ جائیں، آپ مدینہ منورہ میں رہ جائیں، آپ کو اتنا ہی ثواب ملے گا جیسا کہ جو حضرات میدان بدر میں حاضر ہیں، تو وہ بھی حاضرین میں شمار کیا گیا ہے، اس لیے 313 جمع
عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ایک صحابی جو نزار تھا. تو اس لیے امام بخاری نے 315 کا قول بھی کیا ہے کہ اصحاب بدر 315 تھے. تابعین میں سے بہت سارے اکابر نے یہ اس پہ تجربہ بھی کیا اور لکھا ہے کہ جو آدمی بدرین کے 313 315 اسماء پڑھ کر کسی سے کلام کیے بغیر دعا مانگے تو وہ دعا اللہ تبارک و تعالی ان مبارک لوگوں کے اسماء گرامی کی برکت سے اللہ قبول فرماتے ہیں. اب وہ ان کے مبارک نام احادیث کی کتابوں میں، مشکات شریف میں بھی ہیں، امام بخاری نے بھی ان کو نقل کیا ہے، عام کتاب یہ بکر موتی میں بھی ہے یہ مبارک نام. تو صحابہ کرام کو اللہ تبارک و تعالی نے عظیم فتح عنایت فرمائی. لیکن یہ تھا کہ وہ مخلص تھے، ایمان ان کا بڑا مضبوط تھا. بس اللہ کے رسول جو کچھ بھی فرماتے وہ فوراً تیار رہتے تھے، چاہے جان، چاہے مال ہو، چاہے اولاد ہو. صحابہ کرام دین کے لیے ہمیشہ تیار رہے. غزوہ خندق کے متعلق ایک حدیث میں امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ 15 دن محاصرے کے بعد سخت سردی کی راتوں میں کفار بالآخر ناکام ہو کے بھاگ گئے. 15 دن تو انہوں نے محاصرہ کر رکھا تھا، اس سے پہلے خندقیں کھودنا بڑی مشقت تھی، اور سردیوں میں بھوک کی حالت میں امی عائشہ فرماتی ہیں کہ غزوہ خندق، جس کو غزوہ احزاب بھی کہتے ہیں، جس میں فتح حاصل ہوئی، اس جنگ میں 5 یا 6 نمازیں بھی اللہ کے رسول کی قضا ہو گئی تھی، صحابہ کرام کی بھی، پھر قضا اٹھا دی. اس میں کوئی امت کے لیے ایک تعلیم بھی تھی. امی عائشہ فرماتی ہیں جب اللہ کے رسول گھر آئے تو گرد و غبار، جنگی حالت، اللہ کے رسول غسل کرنا چاہتے تھے تاکہ جسم میں بشاشت آئے. مگر اتنے میں کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا. اللہ کے رسول باہر نکلے کہ کون ہے؟ تو میں دروازے کی وہ شگاف پہ دیکھ رہی تھی کہ جبریل امین تھے. انسانی شکل میں جبریل امین آئے تھے. اللہ کے رسول سے فرمایا کہ اب جا کے یہودیوں کی بستی پہ حملہ کرنا ہے. بنو قریظہ، انہوں نے دراصل یہ جنگ ابھاری تھی، مشرکین مکہ سے مل کے مسلمانوں کو بڑا نقصان پہنچایا ہے. اللہ فرما رہے ہیں کہ جا کے ان سے لڑیں. ایک روایت یہ بھی ہے اللہ کے رسول نے درخواست کی، جبریل اللہ سے عرض کرا دے میری طرف سے کہ میرے صحابہ بہت تھکے ہوئے ہیں، بھوکے پیاسے، اور پہلے خندقیں کھود رہے تھے، پھر 15 دن مسلسل سردی میں لڑنا. اگر کچھ مہلت دی جائے کچھ وقت کے لیے، 2-3 دنوں کے لیے، پھر تازہ دم ہو کہ میں بھی ساتھ رہوں گا، ہم لڑیں گے. اجازت نہیں ملی.
فرمایا نہیں، اللہ فرما رہے ابھی ابھی جاؤ، تم نے نکلنا ہے اور میری نصرت ساتھ ہے، یہودیوں کی بستی فتح ہو جائے گی۔ اور ایک حدیث یہ بھی ہے، دروازہ کٹکھٹایا، اللہ کے رسول نکل آئے، جبریل امین نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ نے اسلحہ اتار دیا؟ میں نے تو نہیں اتارا، میں تو مسلح ہوں جبریل۔ تو اللہ کے رسول فوراً پھر نکلے، صحابہ پھر نکلے اور اللہ کے راستے میں جان پیش کی۔ یہ دین ایسے مفت میں ہم تک نہیں پہنچا میرے پیارو، اس کے پیچھے بڑی قربانیاں ہوئی۔ وہ کون سی قربانی ہے جو صحابہ نے دین کے لیے دی نہیں ہے؟ غریب ترین قوم ہو کے آخرت کی امیر ترین قوم بن گئی، گزر گئی وہ جماعت، ان کی زندگی گزر گئی۔ آج ہماری باری ہے، یہ زندگی برف کی مانند ہے، یہ پگھل رہی ہے، کچھ کام میں لائیں تو فائدہ ہے۔ موت ویسے بھی آئے گی میرے پیارو، یہ جسم ایک دن ساکن ضرور بضرور ہوگا، ہماری فوت کی کا اعلان ضرور بضرور ہوگا۔ یہ صوفیاء علماء فرماتے ہیں کبھی جو ہے سوتے وقت 5 منٹ سر جھکا کے سوچا کرو، مجھے بھی فلاں کو جس طرح موت آئی مجھے بھی موت آئے گی۔ سوچ لیا کرو یہ کپڑے میرے اتارے جائیں گے، مجھے کفن پہنایا جائے گا۔ ایک جگہ میں نے دیکھا کہ مسجد میں اور رمضان کے اوقات کا نقشہ تھا تو بڑا پیارا جملہ لکھا ہوا تھا، اے لوگوں یاد رکھو کفن میں جیب کوئی نہیں کہ آپ مال ساتھ لے جاؤ گے، اور نہ فرشتے رشوت لیتے ہیں کہ آپ وہاں جا کے مال پیش کرو گے قبر میں۔ اس لیے اے لوگوں اعمال کی کرنسی ساتھ لے جانا، تم ہو میں مسافر جانا تم نے ضرور ہے۔ اور یہ بھی ہے کہ اگر توشہ مسافر کے ساتھ ہو تو پھر مسافر کو گھبراہٹ نہیں ہوتی۔ یہ ہم جو ڈرتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے پاس کچھ ہے نہیں۔ ہمارے پاس کیا ہے؟ جن کے پاس وہ لاکھوں کروڑوں کا توشہ تھا، عثمان بن عفان جیسی ہستیاں، وہ قبر پہ جا کے رویا کرتے تھے۔ ہمارے پاس کچھ ہے نہیں میرے پیارو، ہم خالی ہاتھ۔ حالانکہ آدمی وہاں ڈرتا ہے جہاں علیحدہ ہو، کسی راستے پہ سفر علیحدہ کرنا ہو تو آدمی ڈرتا ہے، جنگل ایسے آ رہا ہے علیحدہ ہوں۔ نہیں، موت کے راستے پہ سفر تو روز لاکھوں جا رہے ہیں، مگر جب کچھ ہے نہیں تو پھر پریشانی تو ہوتی ہے۔ اس لیے ہمارے ایک استاد تھے، وہ فرمایا کرتے تھے عجیب شعر کے انداز میں، توشہ سفر ساتھ ہو تو نہ گھبرائے مسلم، توشہ سفر ساتھ ہو تو نہ گھبرائے مسلم، یہ راستہ ہے آباد یہاں تو روز مسافر جاتے ہیں۔ موت کے راستے تو روز لاکھوں جا رہے ہیں۔ ایک حدیث میں ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات نے ارشاد فرمایا، ایک دن مجھے تنہائی میں جبریل آئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یاد رکھنا جن سے آپ کو بڑی محبت ہے ان سے آپ نے جدا ہونا ضرور ہے،
جن کے ساتھ آپ نے رہنا ہے سب کچھ ادھر چھوڑ کے جاؤ گے، اس لیے خود بھی وہاں کی تیاری کر اور اپنی امت کو بھی اس تیاری کے لیے تیار کر۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے دوست، احباب، رشتہ دار، اقربا جا رہے ہیں، اپنے ہاتھوں ان پہ مٹی ڈال کے، پھر بھی ہمیں عبرت حاصل نہیں ہو رہی۔ اس لیے میرے پیارو، قرآن کے تمام مضامین کا خلاصہ کیا ہے؟ انسان تو نے جانا ہے، جانے کی تیاری کر۔ ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ سب سے زیادہ عقل مند کون ہے؟ جو موت کی تیاری کرے۔ میری امت میں وہ سب سے زیادہ عقل مند ہے۔ اور یہی عقل مندی کام آئے گی۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کما اخرجک ربک من بیتک بالحق، اے نبی، جس طرح کہ آپ کے رب نے آپ کو اپنے گھر سے درست کام کے لیے نکالا، وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ، اور واقعی مومنین کی ایک جماعت کی اس کو برا سمجھ رہی تھی، يُجَادِلُونَكَ فِي الْحَقِّ بَعْدَمَا تَبَيَّنَ، وہ باز کر رہی تھی یہ جماعت برحق کام میں، اس کے بعد کہ ان کو یہ بات واضح ہو چکی تھی کہ کافر کفار کو ختم کرنا چاہیے۔ کأنما یساقون الی الموت وہم ینظرون، گویا ان کو موت کی طرف ہنکایا جا رہا ہے اور وہ موت کو دیکھ رہے ہیں۔ وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ، اور جب اللہ نے تمہارے ساتھ وعدہ کیا کہ دو قافلوں میں سے ایک قافلہ تو تمہیں مل کے رہے گا، وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ، تمہاری خواہش یہ تھی کہ تمہیں بغیر کانٹے والا قافلہ مل جائے۔ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ، اللہ یہ چاہتے تھے کہ دین اسلام برحق ثابت ہو جائے اپنے کلام کے ذریعے اور کافروں کی جڑیں کٹ جائیں۔ لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ، تاکہ حق دین حق ثابت ہو جائے اور باطل دین باطل ثابت ہو جائے، اگرچہ یہ بات مجرموں کو اچھی نہ لگے۔ اے اللہ، اپنے فضل سے قبول فرما، برکتوں کا نزول فرما۔ خدایا موت تو آئے گی، ضرور آئے گی، ہم نے جانا تو ضرور ہے۔ اللہ، جتنی زندگی ہماری رہتی ہے آپ کے علم میں ہے، ہمیں علم نہیں۔ یا اللہ، دین میں بسر کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ، مردگان اہل اسلام جتنی بھی رحلت فرما چکے ہیں، ہم سب کے رشتہ دار، اقربا، مسلمانوں میں سے یا اللہ سب کی مغفرت فرما۔ اے اللہ، جو زندہ ہیں یا اللہ سب کو نیک اعمال کی توفیق عنایت فرما۔ اے اللہ، ہم سب کو اپنا بنا، ہم آپ کے ہیں، ہم نے اپنا مقام نہیں سمجھا۔ اے اللہ، ہماری خطاؤں کو درگزر فرما، معاف فرما۔ اے اللہ، ایسی زندگی ہمیں نصیب فرما کہ ہم آپ کو پسند آئیں۔ اے اللہ، بیماروں کو شفا یاب فرما۔ اے اللہ، آخری خاتمہ بالخیر، اپنی رضا سمیت کسی نیک عمل میں، کہیں تہجد میں، دعا میں، تلاوت میں، ہر مسلمان کو آخری خاتمہ بالخیر نصیب فرما۔ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ بِرَحْمَتِكَ وَكَرَمِكَ يَا أَرْحَمَ الراحمين، كرمك يا أرحم، كرمك يا